آیت نمبر 172 شروع ہو رہی ہے جی رکوع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا ربک آپ کے رب نے، من بنی آدم بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم کیا نکالا، ذریتہم ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، واشہد اور گواہ کھڑا کیا ان کو، علی انفسہم ان کے نفسوں پر، اور پھر فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب ملا قالوا بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ ان تقولوا یہ کہ تم کہنے لگو قیامت کے دن، انا کننا کہ بے شک ہم تو تھے، عن ھذا اس سے، غافلین بے خبر، او تقولوا یا تم کہنے لگو کہ انما اشرک کہ بے شک شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا اور ہم تو تھے، ذُرِّيَّةً اولاد، من بعدہم ان کے بعد، ہم تو ان کی اولاد ہیں ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا پس کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہو ساتھ اس کے کہ فعل المبطلون جو غلط قسم کے لوگوں نے، جھوٹوں نے کیا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے الآیات نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹیں۔ پچھلے سبق کے اندر عہد و پیمان کا ذکر تھا، لیکن وہ عہد و پیمان کہ جو اللہ نے علماء یہود سے احکام تورات کی پابندی کے اوپر لیا تھا کہ یہ جو تورات آئی ہے، اس تورات کے اندر جو احکام ہے تم ان کی پابندی کرو گے، تو یہ عہد و پیمان کا ذکر پہلے آ رہا ہے، لیکن یہاں ایک عالمگیر عہد کا ذکر ہے جس کو عہد الستو بربکم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک عالمگیر عہد کا ذکر ہے، اور یہ کہاں ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے، اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر نے جہاں دیگر صحابہ کے لیے دعائیں کی ہیں، مثلا حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جیسا کہ میں نے جمعے پہ بھی چند دعائیں ذکر کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، وحد بھی اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہم اے اللہ علمہ المعاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب کہ اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب کا علم دے اور حساب کا علم دے، اور اللہ حضرت امیر معاویہ کو جو ہے وہ عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اسی طرح حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ حضرت ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کر۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا۔ عمر میں چھوٹے تھے لیکن بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے مشکل مقامات کے پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کی دعا کا وہ اثر تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ رب العزت نے مفسر قرآن بنایا۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مقام نعمان تھا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا، اور جنت سے اتارنے کے بعد مقام نعمان، یہ مقام نعمان عرفات کے ساتھ ہی ہے، بلکہ عرفات کے اندر ہی ایک جگہ ہے جس کو مقام نعمان کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، اور اتارنے کے بعد اللہ نے یہ آد اس جگہ پہ لیا۔ اور کیسے لیا؟ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور مسلم بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اس آیت کی تفسیر صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی تفسیر، اس آیت کی تفسیر ہم نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کو یوں بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے اتارا، نیچے آئے تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق حضرت آدم کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ جب ہاتھ پھیرا تو کچھ ارواح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ ارواح ہیں کہ جو جنتی ہیں، اللہ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے کہ یہ وہ ارواح ہیں کہ جو یہ جنت میں جائیں گی۔ پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہاتھ پھیرا اپنی شان کے مطابق، تو کچھ ارواح نکلیں، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ارواح ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گی، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ تفسیر اور اس آیت کی تفسیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن یسار کی حدیث سے جو ہے وہ صحابہ کے پوچھنے کے اوپر فرمائی۔ دوسری روایت آتی ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ جو پہلے لوگ نکلنے والے تھے ان کے پیشانی سفید تھی، تو یہ سفید پیشانی والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ جو دوسرے نمبر پہ نکلے تو ان کی پیشانیاں سیاہ تھیں، تو ان سیاہ پیشانیوں کے لیے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور ان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ نکلنے والے تھے ان کے چہرے کے اوپر خاص قسم کی چمک تھی، وہ خاص قسم کی چمک والے تھے، لہذا اب جو ہے وہ مطلب ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ اب یہ تین روایتیں آ گئیں اس آیت کی تفسیر میں۔ یہ روایتیں جب حضرت عمر والی اور حضرت ابو دردہ والی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی آئیں تو صحابہ نے کہا کہ حضور جب اس وقت سے ازل سے جب اللہ نے عہد لیا تھا تو اس وقت سے جنتیوں کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جنتی ہیں، اور جو بعد میں آئے تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ جہنمی ہیں۔ جب اس وقت کے جنت اور جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، تو پھر اعمال کی تکلیف اٹھانے کا فائدہ کیا ہے؟ اعمال کی تکلیف تو تب اٹھاتے نا
کہ جب ہمیں پتہ نہ ہوتا، جب یہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، تو پھر اعمال کی تکلیف اٹھانے کا کیا فائدہ، پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، اس طرح وضو کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ صحابہ کا سوال ہے، یہ صحابہ کا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے یہ تو بتا دیا کہ یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، لیکن آپ کو کیا خبر کہ آپ پہلی جماعت میں ہو یا دوسری جماعت میں ہو؟ یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ پہلے والے میں ہو یا بعد والے میں ہو۔ آپ جو ہے وہ عمل کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، جنتی عمال کرتے رہو۔ جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ اس کے لیے جنتی اعمال کو آسان کر دے گا، اور وہ جنتی اعمال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی اعمال حسنہ کے اوپر ہوگا۔ اور جو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، وہ جہنمی اعمال کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی اعمال سیئہ کے اوپر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس طبقے میں ہو، تو لہذا جب دو طبقے بتائے گئے اور آپ کو دو طبقوں میں سے کسی کا پتہ نہیں ہے، لہذا آپ عمل کرتے رہو جنت والے، اور اللہ سے جنت کی امید رکھو، اللہ سے جنت کی امید رکھو، لہذا عمل کرتے رہو۔ تو یہ صحابہ اکرام کے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب تیسری بات یہاں یہ آ جاتی ہے، اتنی بات تو آ گئی کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح نکلی، لیکن آیا یہ صرف ارواح تھیں یا ان ارواح کے ساتھ اجسام بھی تھے، یعنی ارواح اور اجسام مرکبہ تھیں، یا صرف اور صرف جو ہے وہ ارواح تھیں، اجسام نہیں تھی؟ تینوں روایتوں کی طرف تھوڑا سا آپ غور کریں، اور اس آیت کی طرف بھی آپ غور کریں کہ لفظ آیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور رب کا مطلب ہے پالنا، تربیت کرنا، رب کا مطلب ہے بڑھانا پالنا۔ یہ لفظ بھی لفظ رب یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ ارواح نہیں تھیں، بلکہ اجسام لطیفہ کے ساتھ مرکب تھی۔ اور اسی طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کہ ان کے چہرے سے، یعنی پہلے جو نکلے ان کے چہرے سفید تھے، اور بعد میں آنے والوں کے چہرے سیاہ تھے۔ تو اب یہ چہروں کا سیاہ ہونا یا چہروں کا سفید ہونا یہ جسم کے ساتھ ہے، روح کے ساتھ ہے۔ روح تو ایک یعنی جسم کے ساتھ ہے، جسم ہے تو روح ہے، جب جسم نہیں تھا تو روح جو ہے وہ ایک الگ سے تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ہے روح کا سیاہ ہونا یا سفید ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ عارضہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ عارضہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ خاص قسم کے ان کے چہروں پہ چمک تھی، تو یہ خاص قسم کے چہروں کے چمک ہونا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ارواح تھی لیکن اجسام لطیفہ کے ساتھ۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلی تھیں تو لہذا وہ بالکل چمٹی کی طرح تھی۔ اس سے وہ سوال بھی اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے وہ سارے ارواح مال جسم آ گئی تو وہ سمائی پھر کیسے ہوگی؟ وہ میدان عرفات ہی اگر پورا بھی لے لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے وہ سارے ارواح مال جسم آ جائے تو وہ پھر سمائی کیسے ہوگی؟ تو اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ جس طرح ہم اب جسم والے ہیں نا، اس وقت اس جسموں کے ساتھ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے چمٹیوں جیسے جسم تھے، چمٹیوں سے جسم تھے۔ تو جب چمٹیوں سے جسم تھے تو اب یہاں یہ تھوڑی سی جگہ ہے، تو اس تھوڑی سی جگہ کے اوپر بھی چمٹیاں لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ آئے تو وہ سما جاتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اجسام تھے، تو تب جو ہے وہ سما گئی۔ اگر اسی طرح اجسام ہوتے جیسا کہ ہم موجود ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ اعتراض بنتا تھا، لیکن چونکہ وہ چمٹیوں کی شکل میں تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ رہا یہ سوال
کہ اب جب وہ اس طرح چھوٹے اجسام میں تھیں اور ارواح بھی مطلب ان کے اندر تھے، اب اس وقت الستو برب والا آج جو ہے ان کو کیسے یاد رہا، اور یاد رہا ہی نہیں ہے۔ اب جب وہ دنیا میں آئے اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے تو اللہ نے کتب سماویہ کو نازل کیا۔ تو جب وہ عہد یاد ہی نہیں رہا تو پھر اس عہد کے لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ عہد کے لینے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس میں علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بالکل یہ قول کرنا کہ کسی کو وہ عہد یاد نہیں رہا، یہ غلط ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ میں سے، تابعین میں سے، اولیاء اللہ میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں وہ آج اسی طرح ہمارے کانوں کے اندر اب بھی گھوم رہا ہے کہ جس وقت آدم کی پشت سے ہمیں نکالا گیا تھا تو اللہ نے یہ عہد ہم سے لیا تھا، جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے لیا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ اسی طرح جو ہے وہ ہمارے کانوں کے اندر جو ہے وہ گھوم رہا ہے، جیسا کہ مظنون مصری اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے ان حضرات کا ذکر کرنا، اب یہ کہنا کہ بالکل یاد نہیں رہا، یہ تو غلط ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکثر کو یاد نہیں رہا، کچھ لوگوں کو وہ یاد رہا ہے۔ ایک نمبر دو، یاد نہ بھی ہو تو پھر بھی اس اللہ کی توحید کا اور اللہ کی کلام کا ایک ایسا اثر ہے کہ وہ بالخاصہ اثر اپنا جو ہے وہ اذان کے اندر اور قلوب کے اندر چھوڑتی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، انہی سی عہد کا اثر ہے کہ اگر اللہ رب العزت پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کو جو ماحول ملتا ہے، اگر والدین کافر ہیں تو اس کو کفر کی طرف لے جائیں گے، مجوسی عیسائی ہیں تو اس کو مجوسیت اور عیسائیت کی طرف لے جائیں گے، بت پرست ہے تو بت پرستی کی طرف لے جائیں گے، لیکن وہ فطرتی اسلام ہر بچے کے اندر ہوتا ہے، اور وہ فطرتی اسلام یہی عہد والا ہے، لہذا وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے آئیں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے وقت یہ سنت عمل ہے کہ بچے کے سیدھے کان کے اوپر اذان دی جائے، الٹے کان کے اوپر تکبیر اور اقامت کہی جائے۔ حالانکہ وہ اذان اور اقامت جو کہی جاتی ہے وہ بچے کو بعد میں یاد نہیں رہتی، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہو جانے کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے کان پہ کس نے اذان دی تھی اور میرے کان پہ کس نے اقامت کہی تھی، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ سنت عمل ہے اور جب آتی ہی اس کے کان پہ اللہ اکبر کی ندا پڑتی ہے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا پڑتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کو ماحول ملے گا تو وہ موحد بنے گا، تو یہ اثر جو ہے بچوں کے اندر رہتا ہے۔ باقی رہا کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اذان کیوں دی جاتی ہے، اقامت کیوں دی جاتی ہے، تو یہ مسئلہ تو واضح ہے کہ بالکل یہ سنت ہے۔ رہی یہ بات کہ کس سے دلانی چاہیے، تو بہتر تو یہ ہے کہ جو نیک اور اچھا آدمی، عالم، قاری، حافظ ہو، اس سے دلانا چاہیے، لیکن اگر نہ ملے تو خود عام آدمی بھی دے سکتا ہے، اور اگر عام آدمی بھی نہ ملے تو خود جو ہے وہ عورت بھی دے سکتی ہے۔ عورت اس وقت جو ہے وہ سہارت میں ہوتی ہے، لیکن کوئی عورت بھی جو ہے وہ اذان اقامت دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ عالم قاری اچھا آدمی ہو، اگر وہ نہ ہو تو عام مرد دے دے، اگر مرد نہ ہو تو پھر عورت بھی دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم، انشاءاللہ اس آیت کو یہ لمبی ہو گئی، انشاءاللہ کل اسی کو جو ہے وہ حل کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما، یا اللہ بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا،
اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ خیریت کی بران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ خیریت کی بران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔